الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الفتاح الخلاق العليم القاهر المعطي المتر السيد السميع البصير الحكم الرب اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور القريب الكبير الحفيظ المقيت الحسيب المبين الكريم الرقيب المجيب الرفيق الحكيم الودود المجيد الشافي الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد الجميل الأعلى النصير المالك المليك الحي القيوم الحافظ الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الأكرم الظاهر الباطن الواسع المتعال البر التواب الديان العفو الرؤوف الجواد المنان الطيب الغني الحفي العلي الستير القدير المولى المحسن الوارث المحيط الصبوح الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام سے آغاز کرتے ہیں اور اس دعا سے آغاز کرتے ہیں کہ اللہم یا معلم ابراہیم علمنی وَيَا مُفَاہِمَ سُلَيْمَانَ فَہِّمْنِی. اے اللہ ابراہیم علیہ السلام کے معلم مجھے بھی علم عطا فرما، اور اے سلیمان علیہ السلام کو فہم و فراست عطا کرنے والے مجھے بھی سمجھ بوجھ کی دولت سے مالا مال فرما دے. آپ سب بھی یہ دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ میں فہم، علم و فہم، حکمت اور بصیرت عطا فرمائے. آمین. آپ سب کو خوش آمدید، اہلاً و سہلاً و مرحبا. فقہ خلق المخلوقات ہم پڑھ رہے ہیں، اور اس میں ہم پڑھ رہے ہیں خلق الشمس والقمر، سورج اور چاند کی تخلیق کے حوالے سے. اور آج اس چیپٹر کا جو ہے انشاءاللہ لاسٹ ہماری اس کی کلاس ہوگی، اور اگلے ویک سے ہم پھر کسی اور مخلوق کی تخلیق کے بارے میں پڑھیں گے انشاءاللہ. لاسٹ لیسن جو ہمارا پریویس ویک کا تھا وہ تھا لیسن 168، اور اس میں کچھ ہوم ورک ہم نے آپ کو دیا تھا. تو پوچھتے ہیں جناب، دکھائیے ہوم ورک. ریگولر ہوم ورک تو آپ کا یہ ہے کہ عمل کی ڈائری بنائیں. 495 سے 498 پیج میں کیا چیز اچھی لگی اپنے عمل کے لحاظ سے وہ لکھیں. سبق میں دی گئی آیات کی تلاوت سنیں، خود بھی تلاوت کریں، ان آیات کا ترجمہ بھی پڑھیں تاکہ دہرائی ہو جائے. مجھے امید ہے آپ نے یہ سب کچھ کیا ہوگا. اگر کریں گے تو اپنے فائدے کے لیے کریں گے، نہیں کریں گے تو اس فائدے کو حاصل نہیں کر پائیں گے. باقی یہ آپ کے اور آپ کے رب کے درمیان ہے. ایک ایک حرف پر انشاءاللہ پڑھنے پہ جو 10 نیکیاں ہیں وہ آپ نے پانی ہے، اور غور و فکر کرنے سے انشاءاللہ. ابھی ہم نے دعا مانگی نا کہ ہمارا فہم بہتر ہو، ہمارے علم میں اضافہ ہو، تو انشاءاللہ وہ آپ ضرور پائیں گے. اللہ سے دعا کریں، امید کرتے ہیں. ہم نیکسٹ دکھائیے جی. نیکسٹ ہمارا جو ٹاپک تھا وہ ہم نے آپ کو یہ ایک پیراگراف کی عربی اور ترجمہ لکھنے کو کہا تھا، اور اس پر کہا تھا کہ غور کریں سیکھنے کی بات کیا ہے. نیکسٹ ہوم ورک بھی دکھا دیں، پھر اکٹھا ہی پوچھ لیتے ہیں کہ ہمارے ساتھیوں میں سے کس نے یہ ہوم ورک کیا اور کیا پایا. 4 موسموں کی بات تھی. صفحہ نمبر ہم نے آپ کو 7 دے دیا تھا، اور 4 جو سردیوں کا موسم تھا،
اور پھر بہار کا تھا، اور پھر گرمی اور خزاں، 4 موسموں کی بات ہوئی تھی. تو ہم نے کہا تھا کہ ان کے بارے میں لکھیں، ان میں کیا خاص بات ہے. تو جناب یہ بتائیے، آپ میں سے جن جن نے یہ ہوم ورک کیا، کیا شیئر کرنا چاہیں گے؟ کوئی بات شیئر کرنا چاہیں، کوئی فائدہ حاصل کیا؟ عالیہ اکبر، آپ سے بات شروع کرتے ہیں، فرمائیے. جی السلام علیکم. آج سب سے پہلے تو میں ایک چیز کا کیا کہنا چاہیے، اس کو اعتراف کرنا چاہوں گی کہ میں پہلے اتنا ریگولرلی کوئی بہت کمپلیٹ ہوم ورک نہیں کیا کرتی تھی، لیکن اس بار جب میں نے کیا اور تھوڑا سا دوبارہ سے ان چیزوں کو پڑھا، اور اس کا واقعی مجھے اتنا فائدہ ہوا، اتنا کہ میں نے اس کو پھر اپنی سسٹرز کے ساتھ شیئر کیا اسی چیز کو. اور اس میں جو اس کے بعد جو آیت آ رہی ہے اس چیز کو میں نے شیئر کیا، سورج اور چاند کی جو خدمتیں ہیں ہمارے لیے جو وہ کر رہے ہیں. اور اس چیز میں نے ان کے ساتھ ایک چیز یہ مجھے جو سمجھ میں آئی کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے سے مختلف ہیں اور ایک ساتھ کام کرتے ہیں، اور دونوں کے کاموں میں کتنا اختلاف ہے، ہر چیز میں اوقات فائدے کنٹریبیوشنز کتنی مختلف ہیں، لیکن جو سملیرٹی ہے ان دونوں میں وہ یہ ہے کہ وہ اپنے خالق کی اطاعت کرتے ہیں. اور یہ کہ یہ دونوں ہم انسانوں سے کتنے بڑے ہیں سائز میں، اور سٹل یہ اپنے رب کے آگے کتنے سبمسو ہیں، اور ہم انسان جن کی کوئی حیثیت وقت ہی نہیں ہے، ہماری کیا اعمال ہیں. اس پر مطلب واقعی یہ ایک کوشچن مارک تھا کہ ہم کر کیا رہے ہیں، اور ہم اپنی حقیقت کو سمجھیں. اللہ تعالیٰ نے یہ اتنی بڑی کائنات جو ہماری خدمت کے لیے پیدا کی، اور ہم سے اللہ کی کیا ڈیمانڈ ہے صرف، اور وہ بھی ہمارے ہی فائدے کے لیے ہے. اس سے اللہ تعالیٰ کی کسی چیز میں کوئی کمی یا زیادتی نہیں ہو جائے گی. تو ہم کیا کر رہے ہیں، اور ہمیں اپنا عمل کس طرح بدلنا ہے، ہم کس طریقے سے اللہ کا شکر ادا کر سکتے ہیں. ہم کوئی ہمارے ساتھ ایسی حرکت کرے تو ہم اس کو کتنا ناشکرہ سمجھتے ہیں، اور ہم کیا کر رہے ہیں. بالکل صحیح کہا آپ نے. آج کے لیسن میں بھی اس پہ بات ہے، انشاءاللہ ہم پڑھیں گے. اور دیکھیں یہ اطاعت جو ہے نا، یہ مسلسل ہے، یہ بھی نہیں ہے کہ رک رک کر ہے جیسے ہم کرتے ہیں، آج کر لیا اور کل تک گئے. چلیے زبردست. جی باجی ایمان. ایک اور چیز کی میں اجازت چاہوں گی کہنے کی. مجھے جی جی. آج ہماری ایک مارننگ میں ایک کلاس ہو رہی تھی، اس کو سنتے سنتے مجھے یہ خیال آ رہا تھا کہ ہم یہ دونوں کتنے خوش قسمت بھی ہیں نا، کہ اگر ہم ان کی طرف دیکھیں، یہ کب سے اللہ تعالیٰ نے ان کو انسان کی خدمت کے لیے رکھا ہے. تو انہوں نے کن کن ہستیوں کو دیکھا ہوگا، کن کن دیکھیں ہستیوں کی انہوں نے خدمت کی ہے. خوش قسمت ہم ہیں، اس لیے کہ یہ ساری ساری مخلوق جو اللہ نے بنائی ہے نا، وہ اللہ نے بنائی ہے، لیکن انسان بہت خوش قسمت ہے کہ انسان کو اللہ نے آزادی اظہار بھی دیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو جنت، اس کے لیے جنت بھی تو اس کے لیے بنائی نا، جو کہ جی ان باقی کے لیے ساری تو کوئی ریوارڈ سب بھی چیزیں نہیں ہے. فنا ہو جائیں گی نا، لیکن انسان کے لیے اٹرنل لائف اطاعت کے بعد دوبارہ رکھی ہے. تو اس لیے خوش قسمتی اپنے لیے سمجھنی چاہیے اگر ہدایت مل جائے تو. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر کثیرہ. ایمان دانش آپ کہیے. جی باجی، میں نے جو پیراگراف آپ نے بولا تھا وہ لکھا، اس کا آیت بھی لکھی اور اس کا ترجمہ پڑھا. اس کے ساتھ ایک جملہ آپ نے بولا تھا، اختلاف کے باوجود اتحاد، وہ جملہ مجھے بڑا پیارا لگا، میں نے لکھ لیا اپنے پاس. تو اس پیراگراف کو پڑھ کے بھی یہی چیز سمجھ میں آتی ہے. ہماری پوری زندگی کا دار و مدار اسی چیز پہ ہے کہ اگر ہم اختلاف کے باوجود اتحاد سے چلیں، تو گھر ہو جائیں، باہر ہو جائیں، کام ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، جب تک ہم اس چیز کے اوپر فوکس نہیں کریں گے نا، اس ایک جملے پہ، تو ہم کسی بھی چیز میں کامیاب نہیں ہو سکتے. یہ چیز بہت ضروری بالکل. ہے زندگی کے ہر معاملے میں، کیونکہ ہم اختلاف تو انسان کا حصہ ہے زندگی کا. تو اور وہ اتحاد برداشت ہوگا نہیں تو کرتا، پھر ہم وہ برداشت نہیں کرتا، وہ کہتا ہے وہ ہم اختلاف نہ کرتے نہیں ہیں. جب تک یہ نہیں، یہ جملہ اتنا مجھے پیارا لگا، اگر ہم یہ ایک ہی چیز سیکھ جائیں نا اپنی زندگی میں، تو ہماری زندگی بہت آسان ہو جائے گی. کائنات ساری کی ساری اسی کے تحت پروگرامڈ ہے نا، لیکن انسان کو اللہ نے آزادی دی. میں تو کبھی کبھی سوچتی ہوں میں کتنی خوش قسمت ہوں. ہم سب سوچیں کہ پوری دنیا کی ہر چیز ہمیں سرو کرنے کے لیے اللہ نے بنا دی، سبحان اللہ، اور ہمیں اپنے لیے بنا لیا. اور ہمیں اللہ توفیق بھی دے دے، پھر توفیق مانگے تو توفیق بھی دے گا انشاءاللہ. کوشش کریں پوری، اللہ تعالیٰ توفیق دے مجھے اور آپ کو. اسی لیے تو آج میں نے دعا سے آغاز کیا، اور میں کچھ دعائیں آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. بہت ہی خوبصورت دعائیں، پہلے بھی آپ نے پڑھی ہوں گی لیکن آج کے لیسن سے بہت ریلیٹڈ ہیں. رخسانہ یاسمین، آپ کیا کہیں گی؟
السلام علیکم. یہ جو وعلیکم یہاں پہ السلام. آئے تھی ولو کانا سیفن کلو لفاتت منافع الشتاء ولو کانا شتاء کلو لفاتت منافع الصيف حاذا منافع ربی و خریف. یعنی کہ ہر موسم کی اپنی فائدہ ہے، ہر موسم کا فائدہ ہے. اگر ہمیشہ گرمی رہے تو بھی نقصان ہے، ہمیشہ سردی رہے تو بھی نقصان ہے. اللہ تعالیٰ نے تمام موسموں کو کس طرح ہمارے لیے ایک کے بعد ایک آنے والا بنایا جس میں ہمارے مختلف فائدے ہیں. ہم ذرا سے زیادہ گرمی ہو تو پریشان ہو جاتے ہیں، سردی ہو تو سردی کی شکایت کرتے ہیں. یعنی کہ مقصد ہر چیز کا ایک مقصد ہے. اگر وہ مقصد ہے تو مقصد ہی فوت ہو جائے گا نا، اگر دوسری چیز نہ ہو تو ہر اختلاف میں ہر سردی کے بعد گرمی کے بعد سردی آ رہی ہے، پھر بہار آ رہا ہے، پھر خزاں آ رہا ہے. ہر موسم کے ایک اپنا فائدہ ہے. اللہ نے ہر چیز کو ہمارے لیے فائدہ مند بنایا ہے. ایک ہم ہی کتنے بے خبر رہتے ہیں اس چیز سے کہ بھئی سبھی کچھ ہمارے اللہ کا، تو ہم بھی ہر چیز سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، چاہے گرمی ہو، سردی ہو، بہار ہو، خزاں ہو، ہر چیز سے ہر موسم سے فائدہ اٹھا جزاک اللہ سکتے ہیں. خیر. بس صرف شکر کی ضرورت ہے، شکر کا احساس پیدا کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں وہ لوگ جو ایسے ملکوں میں رہتے ہیں نا جہاں سب موسم آتے ہیں، مثلا پاکستان میں کوئی رہتا ہے تو یہاں سارے موسم دیکھتے ہیں. کسی اور ملکوں میں بھی ہوں گے، وہاں پہ بھی سارے بہار کچھ ملکوں میں بہت کلیئر اور خزاں بہت کلیئر، برف باری، سردی، گرمی، سب بہت کچھ علاقوں پہ ڈپینڈ کرتا ہے. ملکوں میں بھی کوئی بڑے ملک ہوتے ہیں، ان میں کچھ علاقوں میں مسلسل ایک طرح کا، کچھ میں دوسرا، لیکن کچھ جگہ سب طرح کا. تو اگر مجھے اور آپ کو کہیں ایسا رہنے کا موقع ملتا ہے جہاں ہم سارے موسموں کو پائیں تو سب پر شکر ادا کریں. جو گرم علاقوں کے لوگ ہیں وہ گرمی کو روتے رہتے ہیں، جو سرد کے وہ سردی کو روتے رہتے ہیں. جہاں اللہ نے رزق رکھا ہے اسی میں کنٹینٹڈ رہیں، اور اگر سب موسم پائیں تو پھر سب کو انجوائے کریں. ہمارے ایک تو آج چاروں جیسا، موسم ہیں الحمدللہ. الحمدللہ، ایک جیسا موسم جیسے ہم نے بنا لیا نا اپنے کمروں میں ہیٹر لگا کر یا اے سی لگا کے، وہ اللہ تعالیٰ نے کائنات میں نہیں بنایا. تو جب کائنات کی اگینسٹ جاتے ہیں نا تو پھر آپ دیکھیں بیماریاں ہیں، بے شمار اور چیزیں ہیں، ڈیفیشنسیز ہیں، وہ سب موجود ہے نا. تو کائنات سے ایکچولی مجھے جو یہ پڑھ کے لگتا ہے کائنات نیچر سے مطابقت کرنا، ٹھیک ہے، کمپیٹیبلٹی ود دا نیچر، یہ ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، فطرت سے. جی شاہدہ پروین آپ کہیے. شاہدہ پروین. جی سوری. سورہ اسرا کی آیت 12، اور ہم نے بنایا رات کو اور دن کو 2 نشانیاں، تو پھر ہم نے مٹا دی رات کی نشانی اور ہم نے بنا دی دن کی نشانی دکھانے والی، تاکہ تم تلاش کرو فضل. تو اللہ نے ایسے کیوں بنایا؟ تاکہ انسان روزی فضل اپنا تلاش کر سکے، اور سالوں کی گنتی، یہ ساری چیزیں اللہ نے ہمارے لیے بنائی ہیں. تو یہ دونوں جو نشانیاں سورج اور چاند بنائے ہیں، مہینوں اور سالوں کا پتہ چلتا ہے. اللہ نے ہمیں جو کچھ بھی دیا یہ ہماری ضرورت کے مطابق اللہ نے دیا، اور اس پر ہمیں مطمئن بھی ہونا چاہیے اور اللہ کی حکمت کے آگے جھکنا بھی چاہیے، اور ہمیں اس کے مطابق ہی اپنا رول بھی پلے کرنا چاہیے. یعنی اگر تھوڑی دیر کے لیے یہ دونوں کام چھوڑ دیں، چاند اور سورج، تو اس کے اور یا اگر یہ اپنے وقت پر نہ آئے تو دنیا کا نظام درم برم ہو جاتا ہے. اسی طرح انسان، چرند پرند، حیوان اس کے سارے ٹائم ٹیبل کے مطابق چل رہے ہیں. تو اللہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے اندر کتنی اطاعت ہے، اور جب ہم وعدے کے مطابق نبھاتے نہیں ہیں دوسروں کے ساتھ تو دوسروں کا بھی کتنا نقصان کرتے ہیں. تو ہمیں وعدے بھی نبھانے چاہیے اور دوسروں کے ساتھ کسی کا نقصان بھی نہیں کرنا چاہیے وقت کا بھی، چاہے وہ ہمارے گھر والے کیوں نہ ہو یا ہر شعبے سے ہی کوئی تعلق رکھتا ہو. تو اللہ دیکھیے اگر اللہ کی اطاعت کریں گے نا تو پھر بندوں کے حقوق بھی ادا کریں گے. جو اللہ کی اطاعت نہیں کرے گا وہ بندوں کے حقوق بھی کیا ادا کرے گا؟ جس نے رب کو کی اطاعت نہ کی وہ بندوں کی کیا ادا کرے گا؟ صحیح کہہ رہی ہیں. جی مسرت طالب آپ کہیے. جی میں نے اپنی چھوٹی بہن سے شیئر کی بات. انہوں نے مجھے کال کی تھی خیر خیریت پوچھنے کے لیے، تو میں نے ان سے بات شیئر کی کہ نا ہم سورج چاند یہ سب کچھ، یہ دن رات ہوتے ہیں، ہم کس طرح سے آزادی سے سب کچھ استعمال کر رہے ہوتے ہیں، اپنا حق سمجھتے ہیں، ہر چیز کو آسانی سے اٹھتے ہیں، ہر کام کرتے ہیں. تو وہ بھی شکر ادا کر رہی تھی اور میں بھی ساتھ ساتھ شکر ادا کر رہی تھی اللہ تعالیٰ کا. اور ساتھ ساتھ یہ جو سورج اور چاند ایک دوسرے کے پیچھے آتے ہیں اور مددگار ہیں ایک دوسرے کے،
تو میں نے بھی اس ہفتے کوشش کی کہ میں کس کی مدد کر سکتی ہوں. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا مدد کرنے کا. اور کسی ادارے میں ہم علم حاصل کر رہے ہوں یا علم دے رہے ہوں کسی کو، تو ہمیں نظر رکھنی چاہیے کہ ہم کس کا ساتھ دے سکتے ہیں، کس کی مدد کر سکتے ہیں. تو الحمدللہ میں نے کوشش کی ہے کرنے کی. الحمدللہ، بارک اللہ فیک. کہ اپنے گھر باہر اپنے آس پاس یعنی کھلی آنکھ کے ساتھ جیا جائے. ایک ہوتی ہے نا آنکھ جو ویسے کھلی ہوتی ہے، اور ایک بصیرت کی آنکھ کھلی ہوتی ہے، تو وہ نور اللہ، نور بصیرت اللہ ہی عطا کرتا ہے. جزاک اللہ خیر. طاہرہ یاسمین آپ کہیے. طاہرہ یاسمین، کیا وجہ مائک کیوں نہیں کھل رہے آپ کے؟ جی سیما مظہر. جی جی میں طاہرہ بات کر رہی ہوں. جی میں نے بولیں. یہ بتانا تھا کہ چاند اور سورج میں اختلاف ہونے کے باوجود، ایک دوسرے کے بالکل اپوزٹ ہونے کے باوجود، ہر لحاظ سے ایک دوسرے کی ایک تو حدود میں انکروچمنٹ نہیں کرتے ہیں، اپنی اپنی ذمہ داریاں پوری کرتے ہیں. تو ہمیں بھی ان سے سیکھنا چاہیے کہ جب ہم ایک جگہ رہتے ہیں کسی انسٹیٹیوشنز میں یا گھر میں، تو ہمیں بھی اختلاف کے باوجود اپنی ذمہ داری ادا کرنی چاہیے، اور اختلاف میں نہیں پڑنا چاہیے، اور ایک دوسرے کے اور مددگار ہونا چاہیے ہمیں ایک دوسرے کا. اگر الحمدللہ، جزاک اللہ خیر. اچھا، یہ جو باتیں میرے ساتھیوں نے کی، یہ تو آپ سب نے ضرور سیکھی ہوں گی. اس کے علاوہ اگر آپ میں سے اور کیا سیکھا اس لیسن سے، جو پچھلے سن کے ہم نے ہوم ورک دیے تھے، موسموں کا اختلاف تھا اور دوسری چیزیں، کوئی اس کے علاوہ کوئی شیئر کرنا چاہے تاکہ وہی بات ریپیٹ نہ ہو پھر، تو اپنا مائک کھولے اور بتائیں. جنہوں نے ہینڈ ریز کیے ہوئے ہیں ان میں سے اور بتائیے کیا بتانا چاہتے ہیں. تسنیم آفتاب آپ. جی السلام علیکم باجی. مجھے جو اس میں بات لگی باجی، سورج چاند ستاروں کی سب نے بات کی، لیکن میں نے جو غور و فکر کیا تھا وہ یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو رات کے وقت پرسکون ہو جاتے ہیں ہم اور سو جاتے ہیں، اور ہمارے پورے اعضاء جو پرسکون ہو جاتے ہیں، چست ہو جاتے ہیں دوسرے دن کے لیے پھر دوبارہ کام کرنے کے، تو میں نے اس پہ بہت زیادہ کیا کہ واقعی اگر ہم جس دن ہمیں بے چینی ہو اور نیند نہ اچھی آتی ہو، اس دن دوسرے دن ہمارا قصہ ہم کہتے ہیں آج پورا دن ایسا گزرا تھکا تھکا سا اور ہم پرسکون نہیں ہوئے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کے لیے رات بنائی تاکہ وہ پرسکون ریسٹ کرے اور ہو کے پھر دوبارہ فریش ہو کے انسان دوبارہ نئے کام کے لیے تیار ہو جائے. تو میں نے اس سے یہ سیکھا. بہت ہی اہم بات کی تسنیم نے. دیکھیں جو سلیپ ایپنیا ہے نا، جن کو یہ پرابلم ہے نا، یہ ان سے پوچھے کہ ہم کو جب نیند نہیں آتی، وہ یعنی میں کسی میرے رشتہ داری میں ان کے ساتھ آج کل ہوں، دیکھ رہی ہوں ان کو ہر 1 گھنٹے بعد ان کی آنکھ کھل جاتی ہے، ہر 10 منٹ بعد آنکھ کھل جاتی ہے، یعنی وہ پراپر نیند ہی نہیں لے پاتے. تو وہ اس قدر بے چینی کا شکار رہتے ہیں. تو اب آپ نے اور میں نے کیا کرنا ہے؟ دیکھیں ہم میں سے وہ لوگ جن کو رات کو پراپر نیند آتی ہے، 5 6 7 گھنٹے آپ سو لیتے ہیں رات میں رات کی نیند کی بات کری ہوں، لیل کی بات ہے، میں دن میں سونے کی بات نہیں کری. آپ نے ایوری ٹائم ایوری ڈے جب نیند پوری کر کے اٹھنا ہے، تو الحمدللہ الذی، وہ جو دعا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ تم نے مجھے اٹھایا، دعا یا اپنے الفاظ میں دعا مانگ لیں کہ یا اللہ شکر مجھے نیند مل گئی. دیکھیں ہم تو نا دعاؤں کو بھی روبوٹک سا بنا دیتے ہیں، جلدی سے پڑھ لے گی بس اور ختم. کہ یا اللہ تو نے مجھے نیند دے دی، سبحان اللہ کتنی اچھی نیند دی ہے. اپنے رب سے محبت محسوس کریں، ٹھیک ہے، کہ میرے رب نے یہ محبت محسوس کرنی، کہ ہمیں کہا گیا نا کہ اللہ کی حب مانگو، اس کی محبت مانگو. تو محبت کس چیز سے مانگے؟ جب ہمارے کوئی کام ہو جاتے ہیں تو ہمیں کوئی ہمارا دنیا میں کام کر دیتا ہے، ہمیں محبت لگتی ہے نا. رب سب کچھ کر رہا ہے، پہچانتے ہی نہیں. نیند تو اب روٹین میں ہے کہ ٹھیک ہے آ گئی نیند، یا کہتے ہیں ہاں یہ نیند آ گئی، میرا کام اتنا رہ گیا. نہیں، خوش ہو کہ آپ کو نیند آ گئی. اور جس کو نیند نہ آئے، کوئی ایسی مشکل کا وہ شکار ہو، انسومنیا کا مسئلہ ہے، وہ رب سے مانگے یا اللہ میری مدد کر. تو آپ نے اس ویک یہ کام کرنا ہے، یہ آپ کا پہلا ہوم ورک ہے، رب سے محبت کا اظہار کرنا ان نعمتوں پر جو شاید ہم نعمت سمجھتے ہی نہیں ہیں، انشاءاللہ. اچھا میں جناب، ایک اس بات کے شیئر علاوہ کروں. اور آپ میں سے کوئی بات ایسی کہنی چاہے جس پہ ہم نے بات نہیں کی، تاکہ ورنہ ہم آگے موو کریں. جنہوں نے ہینڈ ریز کی ہے، سیما مظہر، سہرش انصاری، تسنیم جہان، رویہ خان، کوئی بات ایسی جو ہم نے کور نہ کی ہو تو آپ بتائیں. رویہ. باقی میں تسنیم جہاں کچھ کہنا چاہتی ہوں. چل ربیہ کو بات کرنے دیں تسنیم، پھر میں آتی ہوں آپ کی طرف. انہوں نے پہلے اچھا، مائک کھول. جی ربیہ میری کہیں. یہ بہت
میرے لیے یہ بہت نیا تھا کہ جیسے مصنف نے بتایا گرمیوں میں آپ انسان کا معدہ وہ ہوتا ہے ٹھنڈا ہوتا ہے، اور اس کے مطابق اللہ تعالیٰ فوڈ اور جو بھی چیز پروڈیوس ہوتی ہے اس ٹائم کے فروٹس ہوتے ہیں اس سے کوآرڈینیٹ کرتے ہیں، اور سردیوں میں ہمارا معدہ گرم ہوتا ہے اس کے مطابق جو فروٹس پروڈیوس ہوتے ہیں. تو یہ میرے لیے نیا تھا. کوآرڈینیٹ کرتے ہیں کیا مطلب؟ یعنی آپ کے معدے کے لیے جو سٹل ہو، جو باڈی کوآرڈینیٹ کرتی ہے. اوکے، اللہ تعالیٰ تو نہیں کرتے، اللہ نے پیدا نہیں کیا نا. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. بالکل صحیح، بڑی نئی بات تھی، واقعی اچھا کانسیپٹ ہے. ہو سکتا ہے یہ میڈیکل کی ٹرم میں ہمیں سمجھ میں آئے، لیکن جس طرح مصنف نے بتایا واقعی سمجھ آنے والی بات لگتی ہے. تسنیم جان کہیے. جی باجی، میں انہی کی بات کو آگے بڑھانا چاہتی ہوں. میں بھی 4 موسموں پہ ہی بات کرنا چاہ رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے 4 موسم بنا کے ہمارے لیے بہت مصلحتیں رکھی ہیں. یعنی کہ جو گرمی ہوتی ہے اس میں فصلیں پکتی ہیں، اور کیا کہتے ہیں ہمارے جسم کے جو فاسد مادے ہوتے ہیں وہ پسینے کے ذریعے باہر آ جاتی ہے. اور پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ جب ہمارے پسینہ آتے ہیں تو ہمارا جسم جو اس کی وجہ سے ٹھنڈا ہو جاتا ہے. اور پھر اسی طرح جو سارے پھل پھول جو ہوتے ہیں وہ بھی پکتے ہیں. اور پھر بہار کے موسم کی اپنی ایک وہ ہے، ہوا صاف ہو جاتی ہے، اور کیا کہتے ہیں ایک قدرتی طور پہ انسان کو آنکھوں کو ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے سبزے کو دیکھ کے، پھلوں پھولوں کو. پھر خزاں کا موسم ہے، اس میں بھی یہ کہ ٹھنڈی ہوا ہو جاتی ہے، اور خزاں کا موسم ہوتا ہے تو اس میں سے پرانے پتے جھڑ کے اور نئے پتے درختوں میں نکالے آتے ہیں. تو ہر ایک موسم میں اللہ تعالیٰ نے مصلحت رکھی اور ہمارے لیے فائدہ ہی رکھا ہے. بالکل، جزاک اللہ خیر. میرے 2 ساتھیوں نے ہینڈ ریز کیے ہوئے. سیما مظہر آپ پہلے بات کریں، پھر سحرش انصاری آپ، اور کچھ اور چیز جو رہ گئی وہ ڈسکس کرنے سے کوئی نیا پوائنٹ آپ لانا چاہیں بتائیے. سیما. جی باجی، مجھے تو یہ بات سمجھ میں آئی کہ جیسے مجھے بہت سی چیزیں پریکٹیکل اگزامپل سے سمجھ میں آتی ہیں. تو مجھے پہلی دفعہ ان تمام اختلافات میں جو اتحاد ہے وہ مجھے مزاجوں اور اس سے میں نے اپنے اندر جو کمی اور وہ ہے اس سے میں نے اپنے آپ سے ریلیٹ کیا کہ کچھ بھی ہو، کیسے کسی بھی مزاج کا بندہ ہو، بس آپ وہ فائدہ دینے والا ہو دوسروں کو بھی. مجھے یہ بات سمجھ میں آئی تھی اس سے. بالکل، اور ہم فائدہ دینے والے بنے. ہم دیکھیں جی ہم کیا فائدہ دے رہے ہیں. کوئی ہمیں نہیں بھی دے رہا تو کسی اور کو ضرور فائدہ دے رہا ہوگا. کوئی بھی دنیا میں شخص ایسا نہیں ہے جو کہیں کسی کو فائدہ نہ دے رہا ہو، لیکن ہو سکتا ہے مجھے نہ دے رہا ہو تو ہم سمجھتے ہیں تو فائدے کا ہی نہیں ہے. نہیں، مجھے نہیں دے رہا، ہو سکتا ہے کسی اور کے لیے فائدہ مند ہو. ٹھیک ہے، سحرش انصاری کہیے. جی باجی، اپنے عمل کے لیے جو بات سمجھ میں آئی 495 پیج پہ پیراگراف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند کو پیدا کیا تاکہ ہماری عمروں کا حساب لگایا جا سکے، اور جو ہم قرض کی ادائیگی کرتے ہیں وہ لگایا جا سکے اس کا اندازہ، اور دنوں اور راتوں کا. اگر یہ سب نہ ہوتا تو پھر انسان کا وجود بھی نہیں ہوتا. بالکل بالکل. لاسٹ کمنٹ لے رہی ہوں. بشرا کہیے، ہینڈ ریز کیا آپ نے. میں نے اس میں یہ چیز سیکھی ہے کہ اس میں بتایا گیا تھا کہ ہر انسان کو اس کی حیثیت کے مطابق ذمہ داریاں عطا کی ہیں اللہ تعالیٰ نے. اس چیز سے بھی شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس چیز میں نہیں سوچنا کہ نہیں مجھے کیونکہ میرے پہ چھوٹی ذمہ داری ہے مجھے بڑی لینی ہے. یہ چیز نہیں ذہن میں آنی چاہیے. اس پہ بھی شکر ادا کرنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے الحمدللہ. اور موسموں کی بات ابھی بہت زیادہ ملتان میں گرمی تھی اور اچانک ہمارا موسم چینج ہوا ہے اور شدید بارش ہوئی ہے. اس پہ بہت شکر ادا کیا میرے کہ اللہ تعالیٰ الحمدللہ کہ ہم لیسن بھی پڑھ رہے ہیں اور ہمارا پریکٹیکل ہوم ورک بھی ہو گیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا، میرے ساتھی نے لکھا کہ وہ کبھی بھی 6 گھنٹے نہیں سونا چاہتے. دیکھ رہی تھی اس میں چیٹ میں، کیوں نہیں سونا چاہتے آپ 6 گھنٹے؟ آپ کو 6 گھنٹے کی نیند لینی چاہیے. یہ جسم کی جو ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے جسم میں، اس میں نیند بہت اسینشیل چیز ہے. اگر آپ کو نیند آتی ہے تو آپ کو ضرور لینی چاہیے نیند. اور رات کی نیند ریمارکیبل، اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے. دیکھیے میرا بیٹا، اسے سلیپ میں ایک فیلوشپ اس نے سلیپ میں کی ہوئی ہے. اچھا، سلیپ میں فیلوشپ جب اس نے کی تو میں نے پہلی دفعہ سنا کہ سلیپ میں بھی کوئی فیلوشپ ہوتی ہے. تو اس نے مجھے کہا امریکہ میں ہے، تو اس نے کہا یہاں تو بہت کامن ہے نا سلیپ پرابلم. پھر میں نے دیکھنا شروع کیا پاکستان میں بہت پرابلم ہے. اور میجورٹی چیزیں جب بھی میں کوئی بات کہتی ہوں نا، مجھے یہ مسئلہ کہتا ہے آپ نے نیند ٹھیک لی تھی. میں کہتی تم ہر چیز کو نیند سے کنیکٹ کرتے ہو. اس لیے کہ نیند بہت اسینشیل ہے. جب میڈیکل کی ٹرم میں یہ پتہ چلے تو بہت اسینشیل ہے. اور جب اللہ تعالیٰ یہ کہے کہ میں نے رات آرام کے لیے بنائی تو ہم کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں، کام بہت ہے بھائی، مجھے نہیں سنا. تو کام دن میں کریں،
رات کو کریں آرام. چلیں جناب الحمدللہ یہیں تک کرتے ہیں بات, اور اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جس مقصد کے لیے جو چیز بنائی گئی اس کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق دے, اور ہمیں نعمتوں کا صحیح استعمال بھی سکھائے, اور ہمیں ان سے فائدہ اٹھانے کی توفیق بھی عطا کرے, بیماری سے بچائے, شر سے بچائے انشاءاللہ. اس دعا کے ساتھ آغاز کرتے ہیں. پڑھتے ہیں جناب آج کی عربک لیسن ہے ہمارا 169. اس پر ہم پڑھیں گے, بہت کچھ ہے اس میں ڈسکشن کے لیے, انشاءاللہ اگلی دفعہ بھی اس سے بات کریں گے, اگر آج کر سکے کر لیں گے. تو دیکھتے ہیں کون سے ساتھی آج کی عربک پڑھنا شروع کریں گے. چلیں جناب ماشاءاللہ, جنہوں نے ہینڈ ریز کیے سب سے پہلے ان سے بات کرتی ہوں, جنہوں نے ابھی تک نہیں پڑھی بات کی پہلے ان سے شروع کروں گی, پھر باقی ساتھیوں کو لوں گی. تسنیم جاوید آپ شروع کیجیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. والشعب سبحانه ليلى بشيء من الأنوار ولما يجعله ظلمات ضاجعات لا ضوء فيه أصلا فلا يتمكن الإنسان والحيوان فيه من شيء من الحركات كالسير والطلب الكل ونحو ذلك. جزاک اللہ خیر, بہت اچھی کوشش, بس اتنا ہی تسنیم. اچھا آپ کچھ چیزیں پیپر پہ, آپ کے پاس پین اور پینسل تو ہوگی, اس کو بس صرف سنیے گا آپ, ٹھیک ہے؟ اوکے اوکے. تو دیکھیے ولم یجعلو ظلمتن, ظلماتن نہیں, یعنی پچھلی دفعہ بھی شاید بتایا بڑے زبر کی طرح نہ پڑھیں, لا دوآ. اسی طرح ولا یتمکنو, ولا یتمکنو سننے میں مجھے لگا تھوڑا مختلف لفظ, لیکن چیک کر لیں. پھر اس طرح من الحرکات ہی نہیں, من الحرکتی, ٹھیک ہے, کھڑا زبر میں کاف میں نہ ڈالیں. اور اسی طرح تلبل یہ جو اکلی ہے نا, وہ نحو ذالک, بس یہ یا ان ورڈز کو دیکھ لیجئے, باقی ٹھیک ہے ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ کی کوشش کو قبول کرے. جو لوگ پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں, ہمت کرتے ہیں, وہ بڑا دل جگرے کا کام کرتے ہیں. آسان نہیں ہوتا سب کے سامنے سنانا. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی کوششوں میں برکت ڈالے, آمین. فائزہ امجد آپ پڑھیے. وجعل الله جل جلاله الشمس على حالة واحدة لا تقبل الزيادة والنقصان لئلا تتعطل الحكم المقصودة منها. ٹھیک ہے, آگے بڑھو. جزاک اللہ خیر. پہلے سب سے پڑھوا لوں پھر واپس پلٹوں گی انشاءاللہ. فرد مسعود آپ پڑھیے. جعل القمر يقبل الزيادة والنقصان يبدو هلالا ثم لا يزال في زيادة حتى يكون بدرا ثم ينقص حتى يعود كما بدأ وبذلك تحقق مصالح للعباد كثيرة من معرفة الأيام والآجال والأوقات. زیر ذرا سے تھوڑی مجھول ہے, آجال ہی نہیں آجال ہی, اس کو پڑھیے. دو لفظ اس میں دیکھیے دوسری لائن میں, ثم ینقصو, ینقصو ہے یہ لفظ, اور وبذالک تتحقق, اس لفظ کو دیکھیے تتحقق, یہ صحیح نہیں پڑھا گیا تھا, اس کو ٹھیک کر لیجئے. جزاک اللہ خیر. بشرا اعظمی آپ پڑھیے. وجعل الله الشمس للتوقيت اليومي والقمر للتوقيت الشهري وهما يجريان بأمر الله في مصالح العالم. ٹھیک ہے, یہ للتوقیت یومی ہی نہیں ہے, شہری ہی نہیں ہے, ہاں تو نہیں ہے میرے پاس, تو اس کو آپ یومی اور شہری پڑھیے, باقی ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیر. شناز محمد آپ پڑھیے. وجعلہ, دو لائنیں پڑھیں. جی. وجعل فی نور القمر من التبرید والتسلب ما يقابل ما في ضوء الشمس من التسخين والتحليل فتتم الحكمة وتحصل المصلحة من تعاقب هذا بعد هذا. شاباش, ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر. حمیرہ طاہر آپ پڑھیے آگے.
فسبحان الخلاق العليم الذي جعل هذا الفلك العظيم بشمسه وقمره ونجومه وكواكبه وبروجه وفصوله يدور على هذا العالم الكبير هذا الدوران السريع المستمر بتقدير محكم لا يزيد ولا ينقص ولا يختل نظامه. لا یختل نظامہ، باقی ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ حیا فرقان آپ پڑھیے آگے۔ وذلك كله صادر عن كمال عزة الله وقدرته وعلمه۔ آگے پڑھیں۔ آیت بھی پڑھیں، آیت پڑھیں۔ فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم۔ ایک لائن اور پڑھیں، وجرمہما تک۔ وإذا تفكر الإنسان في أمر هذين النيرين العظيمين وجدهما من أعظم الآيات في خلقهما وجرمهما۔ وخلقہما وجرمہما، ٹھیک ہے ماشاءاللہ، بارک اللہ فیک۔ شمیم اختر آپ پڑھیں آگے۔ ونورهما وحركتهما كل واحد له نهج واحد فهما دائبان لا يليان ولا يفتران ولا يقع في حركتهما اختلاف بالبطء والسرعة والذهاب بالبطء والسرعة، ٹھیک ہے آگے مکمل کریں۔ والذهاب والرجوع والعلو والحدود والذهاب، اچھا یہ جو رجوع اے نہیں، علو اے نہیں، رجوعی علوی، ٹھیک ہے، زیر کو مجہول نہ پڑھیں، ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر۔ ام حبیبہ آپ پڑھیے آگے۔ ولا يجري أحدهما في فلك صاحبه ولا يدخل عليه في سلطانه ولا تدرك الشمس والقمر ولا يجيء الليل قبلا تقاضى النهار، اچھا انقضائی نہار، اچھا انقضاء النهار بل لكل حركات مقدرة ونهج معين وتأثير ومنفعة لا يشركه فيها الآخرة۔ یہ لاسٹ لائن کو دیکھیں، معین وتأثیر ومنفعة لا يشركه فيها الآخر، اسی طرح ولا تدرك الشمس والقمر، باقی ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ فائزہ ملک آپ پڑھیے آگے۔ جی، فسبحان من خلقهما وسبحان من نورهما وسيرهما وسبحان من نورهما وسيرهما وسبحان من سخرهما ودبرهما هذا التدبير العجيب لمنافع خلقه وإظهار قدرته خلقه وإظهار قدرته وكمال علمه ولطف تدبیره وحسن حکمته۔ آیت پڑھوں جی؟ جزاک اللہ خیر، بس آیت آپ لوگوں نے انشاءاللہ ہوم ورک میں پڑھنی، بہت ہی خوبصورت پیراگراف ہے یہ، انشاءاللہ بات کریں گے اس میں۔ آج کا عمران آپ پڑھیے آگے۔ وَإِذَا كَانَتْ وَإِذَا كَانَتِ الْمَخْلُوقَاتُ كُلُّهَا سَاجِدَةٌ لِرَبِّهَا خَاضِعَةٌ لِعَظَمَتِهِ مُسْتَكِينَةٌ لِعِزَّتِهِ عَانِيَةٌ لِسُلْطَانِهِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ والشمس والقمر وسائر المخلوقات فما بال الإنسان لا يشارك هؤلاء في عبادة ربه ويسمع ويطيع۔ جزاک اللہ خیر۔ روبینہ شاید آپ پڑھیے۔ بال الانسان لا يشارك هؤلاء في عبادة ربه ويسمع ويطيع
جی ان من ادلا عن عبادت اللہ الی عبادت غیرہ فقد ضل ضلالا بعیدا فخسر خسرانا مبینا. آگے بس پڑھوں؟ یہیں تک، بس ان من عدلا، ٹھیک ہے، جی من عدل، عدل. باقی ٹھیک ہے. آیت انشاءاللہ آپ نے ہوم ورک میں پڑھنی ہے. جزاک اللہ خیر. فرانہ شکیل فسبحانہ سے پڑھیں. آپ کی مجھے آواز نہیں آ رہی فرانہ، آپ نے کیا ہینڈز فری لگائے ہوئے ہیں؟ فسبحان من خلق الشمس والقمر وأودعهما النور والإضاءة وجعل لهما بروجا ومنازل تعرف بهما السنين والشهور والأيام والليالي وتتحقق بهما مصالح العلم وكما قال سبحانه. فرحان شکیل تھوڑی سی اس میں کچھ جگہوں پہ کریکشن کی ضرورت ہے. میں کسی اور ساتھی سے پڑھاتی ہوں، آپ نے اس کو سننا ہے، ٹھیک ہے. ریچما چشتی آپ اس کو دوبارہ پڑھیں. فسبحانہ فسبحان من مجھے آواز نہیں آ رہی. ریشما آپ کی آواز مجھے نہیں آ رہی. کوئی اور ساتھی پڑھے گا؟ کی آواز نہیں آ رہی، کون پڑھے گا اس کو؟ سرور سلطانہ آپ پڑھیں. جی باجی. جی باجی. سبحان من خلق الشمس والقمر وأودعهما النور والإضاءة وجعل لهما بروجا ومنازل تعرف به السنين والشهور والأيام والليالي وتحقق بهما مصالح العالم كما قال سبحانه. ٹھیک ہے، بس یہیں رک جائیں. اس میں دیکھیں وَتَتَحَقَّقُ، اس لفظ کو دیکھیے پہلے بھی غلط پڑھا گیا، کیا وجہ ہے؟ اس کو درست کریں آپ لوگ. وَتَتَحَقَّقُ، یہ 2 دفعہ کاف آ رہا ہے، اور مصالح العالم، ٹھیک ہے. اور اگر آپ پلیز میری ریکویسٹ ہے، ایک تو ہینڈز فری آپ میں سے کوئی نہ لگائے، دوسرا اگر آپ کے پاس دوسرا موبائل بھی آپ نے کوئی کھولا ہوا ہے نا تو اسے بند کریں، کیونکہ پھر آواز ٹکراتی ہے. ابھی جیسے مجھے مشکل ہوئی سننے میں، تھوڑا سا مجھے لگ رہا تھا آواز کی ٹکرا رہی ہے. جزاک اللہ خیر. ٹھیک ہے. اب ہم نے نور الہدی آپ پڑھیے. وخلق الشمس والقمر. جی باجی. وخلق الشمس والقمر طلوعهما وغروبهما من أعظم الأدلة على وقوع الميعاد كما هو مشهود في إبداء الليل والنهار وإعادتهما وفي إبداء القمر ثم كماله ثم نقصانه وفي ٹھیک ہے، ثم کمالہ، بس یہیں تک. جزاک اللہ خیر کثیرہ. عسکری بیگم آگے سے آپ پڑھیں. وفی ابداء النور. وفي ابداع القمر ثم كماله ثم نقصانه دیکھیں آپ کے وفي پاس کوئی ابداع. سیکنڈ موبائل کھلا ہوا ہے، آپ کی آواز ٹکرا رہی ہے اس سے. کھلا ہوا ہے کوئی آپ کے پاس سیکنڈ موبائل؟ کوئی ساتھ بیٹھا ہوا ہے آپ کے؟ جی میں بند کر دوں. موبائل کی آواز ٹکرا رہی ہے. جی. وفي ابداع النور وإعادته في القمر وفي طلوع الشمس وغروبها وفي ابداع الزمان. یہ مجھے آگے اس پہ آیا وإعادته. نہیں، یہ میرے سامنے نا یہ اسکرین پہ آ رہا ہے. آپ کے پاس وہ نہیں ہے، آپ کے موجود بک نہیں ہے پہ اپنا دیکھ لیں. بکس. چلیں جزاک اللہ خیر. عسکری بس اتنا ہی، کیونکہ آپ کے پاس موبائل کھلا ہوا ہے، میرے پاس نہیں کانوں میں آواز بند کر دیا موبائل نے وہ. جی میں آگے پڑھوں. اگر کھلا ہوا ہے تو پڑھیے. فی ابدائی دوبارہ سے پڑھ رہی. وفی ابدائی نوری و اعادتی فی القمر وفی طلوع شمسی وغروبها وفی ابداء الزمان و اعادته و ابداء الحیوان والنبات و اعادتهما و ابداء ٹھیک ہے، بس جزاک اللہ خیر. بس السن. یہیں تک، بس یہیں تک عسکری، یہیں تک. جزاک اللہ خیر. ریشما چشتی آپ پڑھیے آگے. جی. وإبداء الفصول السنة وأعداد
فيها وفي إبداء الحر وإبداء الحر والبرد والإعادتهما كل ذلك دليل ظاهر على المبدأ والمعاد الذي نزلت به الكتاب وأخبرت به الرسل وقد خلق الله جزاک اللہ خیر. الشمس بس یہی رک جایا کریں، رک جایا کریں میری بہنوں، رک جایا کریں. بس اتنا پڑھنا ہے اتنا ہی پڑھنا ہے، کیونکہ اور ساتھیوں نے نہیں پڑھنا ہے. دیکھیں اس کے اندر ذرا دیکھیں، ظاہر علی المبدا پھر اسی طرح بہل کتب، یہ ایک کتاب تو نہیں آئی نا، کتب آئی نا، زیادہ کتابیں ہیں. کل ذالک پچھلی آیت میں تھا. پیچھے آپ نے اعادتہما لفظ ٹھیک پڑھا، لیکن اس کو جب الگ پڑھا اعادتہا، ادھر ٹھیک نہیں پڑھا تھا. تو یہ ایک ہی لفظ ہے، ایک دفعہ ہا کے ساتھ آ رہا ہے، ایک دفعہ ہما کے ساتھ آ رہا ہے. تو یہ آپ نے انشاءاللہ چیک کرنا ہے. جزاک اللہ خیر. اچھا جناب، اب کس نے نہیں پڑھا دیکھتے ہیں، کون سے ساتھی ہیں جنہوں نے نہیں پڑھا؟ ایمان دانش آپ نے نہیں پڑھا، آپ سے شروع کرتے ہیں، جی اوپر باجی. سے شروع کرتے ہیں. ایمان وقد آگے سے پڑھیں. جی جی وقد خلق اللہ الشمس وجعل لها 6 حرکات. باجی آگے پڑھوں. ایک لائن پڑھیے. من المشرق الى المغرب ومن الاسفل الى الاعلى ومن الاعلى الى الاسفل. جزاک اللہ خیر. ٹھیک ہے جی. عالیہ اکبر آپ پڑھیے آگے. میں لائن سے اوپر سے جنہوں نے ہینڈ ریز کیے چل رہی ہوں. جی. وجعل لها مشرقين في الصيف والشتاء ومشارق ومغارب بعدد أيام السنة كما قال سبحانه. آیت پڑھیے. فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين. ٹھیک ہے، شاباش. سہرش انصاری آپ پڑھیے. وهذا النور العظيم الحائل في الشمس وهذا النور العظيم في القمر وهذا النور الذي يشع من الكواكب والنجوم والأبصار كل ذلك نور خلقه الله وأودعت تلك الأجرام. وَأَوْدَعَهُ تِلْكَ الْأَجْرَامِ. شاباش، بالکل ٹھیک. مسرت طالب آپ پڑھیے آگے. وَإِذَا كَانَ هَذَا نُورُ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ وَالنُّجُومِ فَكَمْ يَكُونُ نُورُ الْعَرْشِ الَّذِي اسْتَوَى عَلَيْهِ الرَّحْمَنُ. ٹھیک ہے، گڈ. سیما مظہر آپ پڑھیے ایک لائن. سیما مظہر مائک کھولے. جی. وَإِذَا كَانَ هَذَا نُورُ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ وَالنُّجُومِ فَكَمْ يَكُونُ نُورُ الْعَرْشِ الَّذِي اسْتَوَى عَلَيْهِ الرَّحْمَنُ. یہ پڑھ لیا تھا، لیکن چلے کوئی نہیں، پڑھ لیا آپ نے دوبارہ. رخسانہ یاسمین اس سے اگلی لائن پڑھیں. وَإِذَا كَانَ هَذَا نُورُ مَخْلُوقَاتِهِ فَكَيْفَ يَكُونُ نُورُهُ جَلَّ جَلَالَهُ فَسُبْحَانَ الَّذِي بس یہی رک جائیں، جَلَالَهُ بس یہی فَسُبْحَانَ. رک جائیں، یہی رک جائیں، بس پڑھ لیا آپ نے. یہ جل جلالہ نہیں ہے، اس لفظ کو دیکھیں، یہ بہت دفعہ اس کتاب میں آ رہا ہے. جل ایک ہی جلال جل مجھے جلال بتانے دیں، آپ مجھے بتانے دیں اور مارک کریں. جل جلالہ، ٹھیک ہے. جل جلالہ، یہ تقریباً ہر دوسرے لیسن میں یہ لفظ آتا ہے، تو آپ لوگوں نے اس کو مارک کرنا ہے اپنے پاس. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. تسنیم جان آگے پڑھیے. فسبحان الذي كل خلق في العالم من خلقه وكل رزق في الكون من رزقه وكل نور في العالم من نوره. یوں پڑھیں، کلو خلق فی العالم، اسی طرح کلو نور فی العالم. باقی صحیح ہے. آخر میں یہ تلاوت کون اچھا سا سورت نور کی اس آیت کی کر سکتا ہے؟ اپنا نام لے، جس نے ابھی تک کوئی بات نہیں کی. میں چاہتی ہوں ان میں سے بھی کوئی تلاوت کرے. کس نے ابھی تک کوئی بات نہیں کی اور وہ تلاوت کر لے اس کو؟ شبانہ علی، چلیں آپ کیجئے. وَلَمْ يَجْعَلْ
وَلَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُور۔ آیت میں گڑبڑ ہے، شروع میں صحیح نہیں پڑھی، کوئی اور پڑھے گا اس کو؟ کون جی پڑھے گا؟ میں پڑھوں، افشا اشفاق میں پڑھوں؟ افشا اشفاق آپ پڑھیے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُور۔ شاباش۔ وَمَلَّمْ بنا آپ نے وَمَلَّمْ کی جگہ دوسرا طریقے سے پڑھا تھا، قرآن کی آیت ہے نا، دھیان سے خیر کثیرہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں انشاءاللہ صحیح طریقے سے ہر چیز کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ غلطی ہو جاتی ہے، غلطی کی کریکشن کر لیں گے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ معاف کرے گا۔ اور اب آتے ہیں ہم دیکھیں، میں ایک غلطی بار بار بتاتی ہوں لیکن وہ بار بار ہوتی ہے، تو جو بار بار غلطی ہوتی ہے نا، اس کا مطلب ہم اس پر دھیان نہیں دیتے۔ دو تین چیزیں میں بار بار کہتی ہوں، ایک یہ کہ آپ زیر کو مجہول نہیں پڑھیں، لیکن کئی ساتھی زیر کو مجہول پڑھتے ہیں، بے تے سے ٹے کی لے کی طرح پڑھتے ہیں، اس کو بی تی سی جیسے انگلش کا بی ہوتا ہے نا، بس اس کی پریکٹس کریں آپ۔ اور اگر آپ یہاں اس کو پڑھ رہے ہیں نا، تو اس کا مطلب تجوید میں بھی قرآن میں بھی ویسا ہی پڑھ رہے ہوں گے۔ اللہ نہ کرے نہ پڑھ رہے ہوں، لیکن کیونکہ زبان پہ چڑھا ہوا ہے نا، اس لیے کہہ رہی ہوں، تو آپ دیکھیں اس کی پریکٹس کریں۔ اور دوسرا، کھڑے زبر کی طرح زبر کو نہ پڑھیں۔ تو یہ الفاظ دو کو پکڑ لینا، اس ہفتے آپ لوگوں نے پریکٹس کرنی ہے۔ جو بھی چیز پڑھے نا، اس کے زیر کو مجہول نہیں پڑھنا۔ کسی کو سنائیں اپنی تجوید، قرآن کی آیت سے ہی آپ اس کی کریکشن کریں۔ کسی کو جس کی تجوید آپ سے بہتر ہے، اس کو سنائیں کہ آپ مجہول طریقے سے زیر تو نہیں پڑھتے، کھڑا زبر کا یعنی زبر کو کھڑے زبر میں تو نہیں بدلتے۔ ایک دو پیجز پڑھیں گے نا، سنائیں گے، تو آپ کو انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ اس کو کیسے پڑھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں برکت فرمائے۔ چلیں جی، اب تھوڑا سا ڈسکشن کرتے ہیں۔ نکالیے جی اپنے لیسن کو نکالیے۔ آپ بتائیے، جنرلی تو ہم پڑھتے ہی آ رہے ہیں، لیکن آج کے لیسن سے میں اسپیشلی پوچھ رہی ہوں، پچھلی نہیں پوچھ رہی، پچھلا میں نے پہلے پوچھ لیا۔ آج کے لیسن میں خاص بات کوئی ایک پوائنٹ بتائیے جو آج سمجھ میں آیا۔ جی فرد مسعود آپ بتائیے، جتنی مختصر بات کریں گے دوسروں کو بھی موقع ملے گا۔ آج کیا سمجھ میں آیا لیسن میں؟ کوئی بات خاص سمجھ میں آئی؟ فرد مسعود مائک کھولیے جی۔ اس میں سب سے زیادہ یہ بات سمجھ آئی ہے کہ جس طرح سے ہم لوگ عبادت کرتے ہیں، جیسے اس میں اس کے بیچ والے پیراگراف میں ہے وَجَعَلَ الشَّمْسَ لِلتَّوْقِيتِ الْيَوْمِ، تو جیسے خاموش خدمتگار ہیں جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر رہے ہیں، ہم لوگ کس طرح کی اطاعت ہے ہماری اطاعت میں کیا ہے؟ شو بازی ہے ہماری اطاعت میں، جو ہے کس چیز کیا ہے، کس چیز کی کمی اور کس چیز کی زیادتی ہے، ہم لوگوں کو اس بات پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ بس یہ بالکل بہت اچھی بات ہے۔ یہ جو بات آپ کہہ رہی ہیں نا، اگر یہ آپ دیکھیں نا، تو یہ پیج نمبر 499 میں ہے نا، بالکل سینٹر میں ہے کہ وَإِذَا كَانَتِ الْمَخْلُوقَاتُ كُلُّهَا سَاجِدٌ لِرَبِّهَا حَافِظَةٌ لِعَظْمَتِهِ، یعنی دیکھیں اس پیراگراف کو آپ پڑھیں گے نا، تو آپ دیکھیں گے کہ ساری کی ساری اللہ کے آگے جھکی ہوئی ہے، اس کے غلبے کے آگے عاجز ہو کر۔ ٹھیک، گڈ پوائنٹ۔ شبانہ علی آپ کہیے۔ جی، یہ 499 میں جو بات کی ہے نا کہ یہ چاند اور سورج چل رہے ہیں یا دن رات، مگر کوئی بھی کسی ایک کے دوسرے کی سلطنت میں مداخلت نہیں کرتا، اور نہ سورج چاند کو پکڑتا ہے اور نہ ہی دن کے پورا ہونے سے پہلے عربک میں وہ جملہ پڑھیں، کہاں ہے ذرا بتائیے۔ بالکل صحیح ہے، بہت اچھا پوائنٹ آپ نے ریز کیا ہے، کہاں ہے وہ جملہ؟ وَلَا يَجْرِي أَحَدُهُمَا فِي فَلِكِ صَاحِبِهِ وَلَا يُدْخِلُ عَلَيْهِ فِي سُلْطَانِهِ وَلَا تُدْرِكُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ۔ تو وہی ہم اپنی زندگی سے بھی اس کو ریلیٹ کر سکتے ہیں نا، کہ ہمیں بھی اپنے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں رولز دیے ہیں، ہم وہی پلے کریں، ایک دوسرے کے رولز میں مداخلت نہ کریں۔ اگر شوہر ہے تو اس کا رول ہے، میرا اپنا رول ہے، بچوں کا اپنا رول ہے، مجھے شوہر بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا چلیں، یہی سے آپ یہی ہوم ورک ہے، یہی آپ لوگوں کا ہوم ورک ہے، میں نے یہی دینا تھا اور شبانہ نے اسی کی بات کر لی۔ اب آپ نوٹ کریں ہوم ورک 498 پیج
لاسٹ پیراگراف جو ہے نا وَإِذَا تَفَكَّرَ الْإِنسان جو ہے یہاں سے جب شروع ہو رہے ہیں نا اور آگے آتے جائیں اس میں آپ پیج 499 کے ٹاپ پر جو پیراگراف ہے لا یشرکہ فیہ الآخر یہاں تک آپ دیکھیں کہ وہ بات کر رہے ہیں تقریباً 6 سے 7 چیزوں کی مصنف بات کر رہے ہیں کہ یہ 6 سے 7 چیزیں وہ بتا رہے ہیں کہ جس میں سورج چاند ایسے کرتے ہیں اور انسان کو اس پہ غور و فکر کرنا چاہیے. تو آپ نے وہ پوائنٹس نکالنے ہیں. اب اگلے ویک میں آپ سے ڈسکس کروں گی کہ ان دونوں پیراگراف سے کیا پوائنٹس آپ لوگوں نے نکالے. میں ایک ایک پوچھوں گی آپ سے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اور بتائیے جی کسی نے کوئی بات شیئر کرنی ہو. شہناز محمد آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ جی اس آج میں یہ جی پیج نمبر 500 پہ جب یہ یہاں ہے نا وَإِذَا كَانَ نیچے سے آپ دیکھیے میرا خیال ہے 5th لائن ہے وَإِذَا كَانَ هَذَا نُورُ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ وَالنُّجُومِ یعنی جب سورج چاند اور تاروں کی یہ روشنی ہے فکم تو کتنا یعنی نور ہوگا اس عرش کا جس پہ اللہ تعالیٰ استوا ہے. تو میں یہ سوچتی ہمیں تو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ نور اللہ نے عرش میں بھی نور رکھا ہے سبحان اللہ. اور یہ تو آج پڑھا ہے تو ہمیں پتہ چلا ہے کہ ماشاء عرش پر تو اللہ. اللہ تعالیٰ مستوی ہے نا تو ظاہر ہے جی جب جس پر اللہ تعالیٰ خود اللہ نور السماوات والارض تو جی پھر عرش پوری نور ہوگا. نور ہم کیا والا ہے. کہہ سکتے ہیں اللہ عالم ہم نہیں کچھ کہہ سکتے عرش کی کیا صحیح. کیفیت. جی اور ایک دوسری یہ جو آیت ہے نا یہ بہت ڈرانے والی ہے سورہ نور کی جو آخری آیت نمبر 40 ہے وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُور کہ جس کے لیے اللہ اگر نور نہیں بنائے گا تو اس کو کوئی نور نہیں دے سکتا. یہ بہت ڈرانے والی نور ہدایت ہم اس سے اگر یہ بالکل سمجھ یہ بہت کہ اللہ ڈرانے تعالیٰ والی ہے. اسی لیے بہت ڈر ویک کے جو ہم نے آپ کے لیے دعائیں نکالی ہیں نا یعنی پڑھنے کے لیے وہ نور سے ریلیٹڈ ہیں. آپ نوٹ کریں ہم آپ کے ساتھ گروپ میں شیئر کر لیں گے. میں وہ دعائیں مانگ لیتی ہوں. ہم اختتام پر آ رہے ہیں نا لیسن کے اور آپ آمین کہیں ترجمہ بھی پڑھ دیتی ہوں. آپ لوگوں نے پھر یہ روزانہ تینوں دعائیں مانگنی ہیں. ٹھیک ہے. یہ 3 دعائیں آپ سے گروپ میں شیئر کر دی جائیں گی. ان میں سے آپ دیکھیں ہم صبح کے اذکار میں وہ دعا پڑھتے ہیں نا کہ اسبحان و اسبحان الملک للہ رب العالمین اللہم انی اسألک خیر ھذا الیوم فتحہ و نصرہ و نورہ وبرکتہ وہداہ. میرا خیال ہے ہم اتنی روٹین میں پڑھ لیتے ہیں لیکن آج آپ نے نور کے بارے میں پڑھا ہے تو آپ نے اس کو شعوری طور پہ مانگنا ہے کہ ہم نے اور رب العالمین کے سارے ملک نے صبح کی اے اللہ میں تجھ سے اس دن کی بہتری یعنی فتح اور نصرت چاہتی ہوں اور نور برکت اور ہدایت کی طلبگار ہوں. خصوصی طور پر یہ صبح کی جو اذکار ہے نا اس کا آغاز اس دعا کا اس نور کی دعا سے ہو رہا ہے. یعنی اس صبح کیونکہ روشنی کی بات ہو رہی ہے نا کہ صبح اللہ نے روشن کر دی تو انشاءاللہ ایک تو آپ نے یہ دعا مانگنی ہے. پھر دوسری جو دعا ہے وہ ہم ایک بہت ہی پیاری دعا ہے کہ اللہم انی اسألک ایمانا اہتدی بہ و نورا اقتدی بہ و رزقا حلالا اکتفی بہ. اور آگے بھی دعا ہے وہ انشاءاللہ شیئر کر دیں گے. میں اتنا حصہ پڑھی ہوں جس میں نور کی بات ہے. اے اللہ میں تجھ سے ایسی ایمان کی طالب ہوں جس سے میں ہدایت حاصل کرتی رہوں اور ایسی نور کی متمنی ہوں جس کی روشنی میں چلوں. دیکھیں سورہ نور کی آیت ہے نا کہ اگر جس کو اللہ نور عطا نہ کرے اسے کوئی نور نہیں دے سکتا تو مجھے اللہ ایسا نور دے دے جس کی روشنی میں میں چلوں اور میں رزق حلال کی متلاشی ہوں جس پر میں قناعت کروں. اس لیے کہ جس کو نور ہدایت مل گئی نا وہ حلال ہی پر چلے گا پھر وہ حرام کی طرف نہیں جائے گا انشاءاللہ. اور ایک تیسری دعا جو ہے نا وہ بڑی پیاری دعا. آپ میں سے کسی نے چلیں مجھے چیٹ میں بتائیں آپ میں سے کسی نے دعائے مستضعفین کے بارے میں سنا ہوا ہے یا کبھی مانگی ہے یہ دعا؟ چیٹ میں لکھیں کسی نے کبھی دعائے مستضعفین مانگی یا پڑھی یا سنی ہے. ٹھیک ہے مانگی بھی ہے. دیکھیں یہ دعائے مستضعفین کو ذرا اس اینگل سے بھی دیکھیے کہ یہ بھی گروپ میں آپ سے شیئر کر دیں گے. بہت ہی خوبصورت دعا ہے جس میں اپنی کمزوری ناتوانی اور لوگوں پر جو غلبہ حاصل کر لیتے ہیں اس کی فریاد کر کے دعا مانگی گئی ہے. اس کے آخر میں جو آتا ہے نا اسألک بنور وجہک الذی اشرقت لہ الظلمات اے اللہ میں سوال کرتی ہوں تجھ سے تیرے چہرے کے نور کے ساتھ جس سے تمام اندھیرے روشن ہو جاتے ہیں
वसलह अलैहि अमरु दुनिया वल आखिरा, और जिससे दुनिया और आखिरत के सारे उमूर दुरुस्त हो जाते हैं। सुभान अल्लाह, अल्लाह के चेहरे के नूर की का वास्ता देके ये दुआ मांग रहे हैं। तो अब आपने ये दुआ बड़े शौक से, जज्बे के साथ मांगनी है, ऐसे नहीं बस मांग के उठ जाना इंशाल्लाह। तो आप में से कोई कुछ शेयर करना चाहे कि दुआएं अगर शौक से और दिल की खुशी से मांगी जाए, या ये दुआएं बाजी कभी इस एंगल से सुनी थी? जी जी जी, इस कहिए। दुआ का बाजी, इस दुआ का मैं बस इतना बताऊंगी, जब मेरे पास छोटी सी किताब भी होती थी ना, ये का नाम उस वक्त मेरे पास थी, और मेरे हस्बैंड को ना हार्ट का मतलब अटैक आया था, तो मैं उनको लेके जा रही जिना हॉस्पिटल। मेरे पास कुछ समझ नहीं आ रहा था, बस ये दुआ का मैं तर्जुमा पढ़ते जा रही थी, दुआ पढ़ते जा रही थी, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उनकी जिंदगी रही, वो 13 साल हयात रहे बाईपास के पास भी। लेकिन इस दुआ को मैं इंशाअल्लाह यकीन से पढ़ती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, बारक अल्लाह फीक, सेहत अता फरमाए अल्लाह ताला। आज मेरी किसी से मुलाकात हुई, मेरी हमारी साथी हैं, उनके वालिद की डेथ हुई, बल्कि साइमा नान जो हमारे साथ क्लास भी आपके लेती हैं, उनके फादर की डेथ हुई। अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। अल्लाह मग़फ़िर लहू वरहमहू वआफ़िही वाफ़ु अन्हु वअक्रिम नुज़ुलहू वग़्सिलहू बिलमाई वस्सल्जी वलबरद वनक़्क़िहू मिनल ख़ताया कमा नक़्क़ैत अस्सौबुल अब्यद मिनद दनस। अल्लाहुम्मा अब्दिलहु दारन खैरन मिन दारिही व अहलन खैरन मिन अहलिही व ज़ौजन खैरन मिन ज़ौजिही व अदखिलहुल जन्नह वअइज़हु मिन अज़ाबिल क़ब्र वअइज़हु मिन अज़ाबिन नार। हमारी टीम मेंबर हैं, बहुत ही प्यारी साथी हैं और बहुत एफिशिएंट हमारे साथ करती हैं। तो उनके घर में गई हुई थी ताज़ियत के लिए, तो उनकी जो वालदा हैं मुझे बता रही थी, जिनके हस्बैंड की डेथ हुई, वो कह रही थी कि वो इतनी सुकून से बैठ के दुआ मांगते थे और इतनी लंबी, और मुझे उन्होंने करके दिखाया कि वो इतनी आजिज़ी से गिड़गिड़ा के अल्लाह से दुआ मांगते थे कि हम सोचते थे कि बस अब ये दुआ के लिए बैठ गए हैं ना, तो अब इन्होंने भूल जाना है इधर उधर कहीं देखना है कुछ भी, और सबको पता होता था कि अब ये दुआ लंबी इनकी चलेगी, और ये अपने रब से जैसे जैसे इंसान रब के आगे बस झुक ही जाता है ना। तो मुझे उनकी बात सुन के इतना ये फील कर रही थी कि जब सोच रही थी, जब इंसान बैठ के इस तरह दुआ मांगते हैं ना, तो उसका इम्पैक्ट दूसरों पे भी पड़ता है। तो मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि आपने इस दफा जो मैंने आपसे दुआएं हमने शेयर करनी है ना, हमारी एडमिन टीम ने आपसे ग्रुप में, आपने उन दुआओं को पूरी आजिज़ी के साथ, गिड़गिड़ा के साथ, अल्लाह के नूर के वास्ता दे दे के मांगनी है, और अल्लाह से बस मांग ही लेना है कि अल्लाह ताला बस तूने मेरी ये बातें जो है ना, दुनिया और आखिरत की भलाइयों के लिए हवाले से जो मांगना चाहे आप इंशाल्लाह, बस ऐसी भुगताने वाली दुआ नहीं मांगनी हमने इंशाल्लाह। ठीक है, कोई और कुछ कहना चाहे आज के लेसन में से, आपसे, आप में से जिसने ईमान कहे? जी, इसमें बाजी बोलिए। 499 में जो पैराग्राफ है ना लास्ट, ये बड़ा अच्छा मुझे लगा कि हर चीज की इब्तिदा और इंतहा जो होती है ना, उससे इस बात की दलील मिलती है कि क़यामत ने आना है। तो वाकई में अगर हम इस बात पे गौर करें, हमें दुनिया में ही अल्लाह ताला बहुत सी निशानियां दिखा रहा है कि क़यामत आने वाली है और वो आएगी और वो हक है, बस हमारे यकीन में कमी है। बिल्कुल। और और एक देखिए, दुआ के बारे में जी जी कहिए दुआ के कहिए। हाँ, बारे में मैं एक चीज कहना चाहूंगी कि हम लोग दुआएं मांगते हैं, घर में मांगते हैं, अल्लाह ताला तो सुनने वाला ही है, लेकिन खुशू और खुजूस से इतना फर्क पड़ता है दुआ में कि मैं, मेरे कुछ घर में कुछ फ्रिज वगैरह मेरा खराब था, तो मैं बड़े महीना डेढ़ बहुत परेशान रही। दुआएं तो मांग ही रहे थे कि अल्लाह ताला कुछ हल कर दे, लेकिन मैं क्लास में गई हुई थी सेंटर में, पहला ही दिन था, सूरह अज़ाब की तीसरी आयत आई, तो ये साइमा बाजी जो है जिनका भी आप बता रही थी, उन्होंने कहा रोक के कि ये आयत आई है ना, तो आप ये आयत तवक्कल वाली पढ़ें, और अभी इसी वक्त जो परेशानी दिल में आती है ना, वो मांग लें और अल्लाह इंशाल्लाह कबूल करेगा। तो वो मौका और वो महफिल का भी इतना फर्क पड़ता है कि मैंने उसी वक्त, मुझे और कुछ याद नहीं आया, बस यही चीज याद आई कि अल्लाह ताला मेरा फ्रिज ठीक हो जाए। मैं घर आई, मैंने घर आके फोन किया, और उन्होंने, मैं रोज फोन कर रही थी और मुझे कोई जवाब नहीं मिल रहा था, उन्होंने कहा जी वो हो गया है, आज या कल आपको डिलीवर हो जाएगा। तो मुझे इतनी ऐसे लगा, मैं कहा वाकई दुआ तो हम मांग रहे होते हैं, हमारे मांगने में कमी होती है, अल्लाह तो देने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। अच्छा, एक एक आपको ना और भी इसमें देखिए, ये जो 499 में है ना, ये पैराग्राफ भी मैं आपको होमवर्क में देना चाहती हूँ।
اس کو آپ نے کسی سے شیئر کرنا ہے اور فیل کیجیے گا اس کو. یہ جو ہے نا 499 پہ وَإِذَا كَانَتِ الْمَخْلُوقَاتِ سے شروع ہو رہا ہے وَيَسْمَعُ وَيُؤْتِي والی بات. اس پیراگراف میں کوئی مجھے بتائے گا، بالکل سینٹر میں آ رہا ہے یہ کیا بات کہہ رہے ہیں مصنف. اگر آپ نے کسی نے ڈھونڈ لیا ہو یہ اور مجھے بتانا چاہے تو کوئی آپ میں سے بتائے کہ آتکا آپ بتا سکتی ہیں. جی باجی جب ساری مخلوقات اللہ کے آگے سجدہ کر رہی ہے، اس کی عظمت کے آگے جھکی ہوئی ہے، اللہ کی جو سلطنت ہے اس میں وہ ساری معاون ہے، آسمان زمین سورج چاند سب کچھ، تو انسان کو کیا ہے کہ وہ کیوں نہیں ان ساری کائنات کے ساتھ اپنے رب کے آگے عبادت کرتا، اس کی اطاعت کرتا اور اس کی بات مانتا. تو کتنی پیاری کہنا چاہیں گے آپ؟ جی باجی یہی چیز میں کہی تھی کہ وہ آسمان اور زمین سب چیزیں نا اللہ کی اطاعت جو کر رہی ہیں، تو اس میں ایک چیز ہے کہ فائدے صرف اطاعت ہی نہیں کر رہی، وہ جو کہ اللہ نے انہیں ہمارے لیے مسخر کیا ہے تو وہ ہمیں فائدہ بھی پہنچا رہی ہیں. فائدہ پہنچانے کے طریقے اتنے خوبصورت ہیں. اس لیسن میں 2 نئی چیزیں میں نے فیل کی جو پہلے نہیں فیل کی. جیسے لائٹ ہماری ایک جگہ لگی رہتی ہے، لیکن سورج ہر دفعہ جب الگ اینگل سے نکلتا ہے تو وہ جو اپنی لائٹ ہے وہ مختلف طریقے سے، یعنی کہ اس پودے پہ بھی جاتی ہے، اس دیوار پہ بھی جاتی ہے جہاں پہلے نہیں گئی ہوئی، جبکہ ہماری لائٹ ایک ہی جگہ فکس ہوتی ہے. اور یہ ایک اور چیز جیسے سولر جو ہے وہ ہماری الیکٹریسٹی اس وقت بڑی مشکل ہوئی بھی ہے ہمارے لیے، لیکن تو سورج ہمارے لیے وہ جو بجلی کا جو ایک مسئلہ ہے اس کو بھی حل کر رہا ہے. یعنی صرف اطاعت ہی نہیں کر رہا، مطلب فائدہ پہنچانے کے ہر وہ طریقے جو ہیں وہ بھی دے رہا ہے ہمیں. سورج سے ہم بہت کچھ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، ہمیں طریقے نہیں آتے، ہم اس کا استعمال صحیح نہیں کرتے. وہ تو دے ہی رہے ہیں نا، بالکل ٹھیک، اس کو تو پروگرام ہی ایسے. اچھا چلیں وقت میرا مکمل ہوا، لیکن انشاءاللہ اگلی دفعہ میں اس پہ بات کروں گی. ایک آپ نے اور اس میں دیکھنا ہے، بہت ہی خوبصورت بات، ایک پیراگراف آپ نے اور دیکھنا ہے. یہ جو ہے نا وَسُبْحَانَ مَنْ سَخَّرَهُمَا وَدَبَّرَهُمَا، اس سے لے کر یہ سورۃ فصلت کی آیت سے پہلے تک پوری بات جو ہے اس کو پڑھ کر آنے اور مجھے یہ بتانا ہے آپ نے اس کو اس اینگل سے پڑھنا ہے کہ اللہ نے تو سورج چاند کو مسخر کیا، تدبیر کی اپنے بندوں کے فائدے کے لیے. کیوں کیا یہ؟ میرا سوال ہے کیوں کیا یہ؟ آگے اس کا جواب ہے وہ آپ نے انشاءاللہ پڑھ کر آنے اور اگلی دفعہ بتانا ہے. تو یہیں تک آج بات کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. جو آپ نے غور و فکر اور تدبر کیا اور جو کچھ ایک ایک نقطہ اس پر لگایا اور پڑھا اور جو پسینہ بہایا اور جو ایفرٹ کی اور جو کوئی جاگے اور جو کوئی عمل کیا، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. بارک اللہ فیکن. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ